دوستو، یہ فیڈریشن کی علامت پارٹی ہے. یہ ہمارا فرض ہے، دینی فریضہ بھی ہے، دنیاوی فریضہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو یہ ہے کہ آپ شریعت میں ہے کہ آپ ایک اذان سن لیں، اس کے بعد آپ اپنی بات کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں. میں جانے سے پہلے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں مجھے میرے چیئرمین نے نامزد کیا پریزیڈنٹ یوتھ ونگ پاکستان. میرا نہ چیئرمین کے ساتھ شکل ملتی ہے، نہ میں نیازی ہوں، نہ میری ان کے ساتھ بہت ساری ملاقاتیں ہیں. یہ فیصلہ انصاف پہ مبنی میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے 7 سال سے یوتھ پارلیمنٹ میں کام کرتا رہا ہوں، جو میں نے خود ایک ادارہ بنایا تھا. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کل کو تحریک انصاف میں آؤں گا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ یوتھ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. 65 کروڑ کا کام ہم نے سیلاب زدگان کے لیے کیا تھا 13,000 نوجوانوں کی مدد سے جو یوتھ پارلیمنٹیرینز تھے. اس کے بعد ہم ان کو برطانیہ دیگر ممالک میں مقابلوں میں لے کر جاتے رہے. وہ سارا کام ہم نے مل کر کیا اور میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے یہ مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ابھی میں نے یوتھ ونگ میں پورے پاکستان کے لیول پہ ایک کاؤنسل بنانے کا مقصد ایک کیا ہے اور کچھ ایڈوائزری کاؤنسل بنانے کا ارادہ کیا ہے. آپ لوگوں میں سے جو ایسے نوجوان ہیں جو اکانومی کے اوپر کام کر سکتے ہیں، جو فارن ریلیشنز کے اوپر کام کر سکتے ہیں، جن کے ایکسپرٹیز ہیں، وہ ہمیں چاہیے. وہ دے کین بیکم مائی ایڈوائزر ڈفرینٹ افیئرز کے اوپر، اسٹریٹجک افیئرز کے اوپر. ہمیں وہ والے نوجوان بھی چاہیے اور ہمیں وہ والے بھی چاہیے جو ہمارے نظریے کو لوگوں تک پہنچائیں، جو ہمارا جھنڈا اٹھائیں اور پورے پاکستان کی اندر ایک سونامی ہے وہ برپا کر سکیں. میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ابرار الحق kalo@hotmail.com پہ اپنے جو معاملات ہیں، اپنے جو اچیومنٹس ہیں، اپنے جو نظریات ہیں، جو ہماری خامیاں ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. جو ہمیں کام کرنا چاہیے ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. میں بہت جلد اس کو اخباروں میں ایڈورٹائز بھی کروں گا. میں پورے پاکستان کے اندر کنونشنز کر رہا ہوں. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے اندر بھی جائیں اور اس کا پیغام جو ہے وہ عوام الناس تک پھیلانا شروع کر دیں. میں ایک چینج کے نام سے میگزین بھی لانچ کر رہا ہوں، اس کا بھی حصہ بنے. کوئی کالم لکھے تو ہمیں بھیجیں، کوئی آپ کی اچیومنٹ ہو تو وہ ہمیں بھیجیں. ہم آپ کے نظریے کو، آپ کے جو مسائل ہیں ان کو، آپ کے پوائنٹ آف ویو کو مدر باڈی کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیں گے. جو ٹرو ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے وہ اس پارٹی کے اندر ہم انشاءاللہ اجاگر کر دیں گے. گجرانوالہ والوں سچ پوچھو، میری بات سن لو، تالیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میری بات سن لو، اللہ میاں آپ کو زندگی دے، اللہ میاں آپ کو رانا ثناء اللہ کی زندگی بھی لگا دے، میری اور رانا ثناء اللہ کو اور بھی دے دے. میں اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدائی قسم اللہ نے موقع دیا ہے. ایسی قومیں جن کے پاس موقع آ جائے خوش قسمت ہوتی ہیں، اور ہمارے دور میں یہ موقع آ گیا. میں نے تو ساری زندگی کلپنگ سنی ہے کہ یہ سیاستدان کبھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتے. خدا را آئیں، سیاست کا امیج پاکستان کے اندر تبدیل کر دیں. اور اگر یہ نہ ہو سکا تو وہی نظم جو میں نے کراچی میں پڑھی تھی میں آپ لوگوں کو بھی سنا کے جاتا ہوں کہ سر جلائیں گے روشنی ہوگی، اس اجالے میں فیصلے ہوں گے، روشنائی بھی خون کی ہوگی، اور وہ پاککش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی. نہ ہی لمحہ قرار کا ہوگا، نہ ہی رستہ فرار کا ہوگا. وہ عدالت غریب کی ہوگی، جانت کی وزیر کی ہوگی، جانت کی وزیر کی ہوگی، جس نے بیچی ہے قلم کی طاقت، جس نے اپنا ضمیر بیچا ہے، جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، سچ سے دامن چھڑائے بیٹھے ہیں، جس نے بیچا عذاب بیچا ہے، مفلسوں کو شراب بیچا ہے، دین کو بے حساب بیچا ہے، اور کچھ نے روٹی کا خواب بیچا ہے. اور کیا کہیں ہم کہ قوم کو اس نے کس طرح بار بار بیچا ہے. میں تو اقبال کا پڑوسی ہوں، ایک طرف میرے خون میں بھی ہے، آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا، ایک مہک میرے چار سو بھی ہے. جھونپڑی کے نصیب بدلیں گے، پھر کہیں انقلاب آئے گا، بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک دن انقلاب آئے گا، ایک دن انقلاب.